الحمدللہ والشکر للہ، ایک بار پھر ہمیں قرآن مجید پڑھ کر سمجھنے اور سمجھ کر پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ دورہ قرآن مجید کا 2 سال قبل جو پروگرام ہوا تھا اس کو الحمدللہ بہت پذیرائی بھی حاصل ہوئی، اور بہت سارے دوستوں کے لیے ایسی باتیں سامنے آئیں جو پہلے ان کے خیالات میں بالکل نہیں تھیں۔ دورہ قرآن مجید کے حوالے سے ابتدائی پہلے چند باتیں میں عرض کر کے تو پھر آج کے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ قرآن مجید ہر دور کے اندر حاکم کتاب رہی ہے، اور کیوں نہ ہو کہ سب سے بڑے حاکم کی نازل کی ہوئی ہے، اور ایک وجہ یہ بھی کہ مخلوق میں سے سب سے بڑے حاکم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر اتری ہے، اور پھر صدیاں گزر جانے کے باوجود قرآن مجید کی مثل جن و انس میں سے کوئی لا نہیں سکا۔ جب ایسا ہی ہے، یہ اتھارٹی اس کی قائم ہے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی طرف رجوع کریں۔ دنیا کے اندر کوئی ایسی کتاب موجود نہیں جو شک اور شبہ سے پاک ہو سوائے قرآن مجید کے۔ پروردگار نے اس کو ایسی اتھارٹی عطا فرمائی ہے کہ خود سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ایک حرف اور ایک لفظ تک بھی نہیں لکھا۔ یہ بات بڑی اہم ہے۔ کائنات میں سب سے اعلیٰ عقل حضور کی عقل ہے۔ پروردگار نے جو کچھ بھی اعلیٰ قسم کا کسی کو عطا کیا، اس میں سب سے باکمال چیز مخلوق میں سے جو ہو سکتی تھی وہ اپنے محبوب کو عطا کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو عقل میں بھی آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ اب اتنی اعلیٰ عقل کے ہوتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید خود نہیں لکھا۔ جب خود نہیں لکھا تو پھر یہ سوچنے والی بات ہے کہ وہ کیا باکمال چیز ہے کہ حضور علیہ السلام نے جس کو خود نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب مبارک پر اتارا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی نزاکت والا کلام ہے۔ اس لحاظ سے میں آپ کو بار بار ہر موقع پر جمعۃ المبارک کے خطابات میں بھی اس طرف متوجہ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے، خدا کے واسطے ایمانی تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن مجید کو پڑھو، اس کو سیکھو، اور سیکھ کر سمجھو اور اس کو عمل میں لاؤ۔ دورہ قرآن مجید میں 20 دن کے اندر ہم سارا قرآن تو پڑھ نہیں سکتے، یہ تو ممکن نہیں، لیکن رجوع الی القرآن کا داعیہ ضرور اس سے پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس میں ہم نوٹس سے بھی مدد لیں گے، اور جہاں ہمیں ضرورت پڑے گی ہم ملٹی میڈیا پروجیکٹر سے بھی انشاءاللہ مدد لیں گے۔ کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو شاید ویڈیو کی صورت میں آپ کو دکھانی پڑیں، تو اس کو بھی ہم انشاءاللہ بروئے کار لائیں گے۔ باقی یہ ہے کہ آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ یہ چونکہ ایک ترتیب وار سلسلہ ہوگا،
ایک کی دوسرے کے ساتھ کڑی ملے گی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ درمیان میں سے 2-4 چیزیں سن لیں تو اس ساری چیز کو سب کو آپ سمجھ لیں. یہ ممکن نہیں ہوگا. ترتیب وار ان میں چلنا ہوگا، جس کے لیے آج ہم نے جو پہلے لیکچر میں جس عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس میں اہدنا الصراط المستقیم کی دعا اور قرآن کریم ہمارا عنوان ہے. اس عنوان کو منتخب کرنے کا سبب یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم کی جو دعا ہے یہ 5 نمازوں کی ہر رکعت کے اندر پڑھی جاتی ہے. سادے سادے لوگ بھی پڑھتے ہیں. اور نماز جو ہے یہ عبادت ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز اور نچوڑ ہے. تو جب دعا ہی مغز ہے تو اصل مطلوب مغز ہی ہوتا ہے. آدمی کے سامنے ایک مقصد ہوتا ہے اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے دعا کی ضرورت پڑتی ہے. مقصد جب اتنا بڑا ہو کہ ہم تمام تر وسائل کے ساتھ اس مقصد کو پا نہ سکتے ہوں تو پھر ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ کیوں نہ اس ہستی کی طرف رجوع کیا جائے جو ہر شے پر قدرت رکھنے والی ذات ہے. ہم چھوٹے ہیں نا، ہمارے وسائل کم ہیں، ہماری عقل ناقص ہے، ہمارا علم کمزور ہے، ہماری حیثیت اس لیول کی نہیں ہے. لیکن پروردگار کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم کا معنی ہے ہدایت دے ہم کو صراط مستقیم کی. اہد ہدایت دے، نا ہمیں، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا. اس میں پہلے سمجھا لوں کہ ہدایت دینے والا اللہ ہے، وہ ہدایت دینی ہے اس نے ہم کو، اور ہدایت دینی ہے صراط مستقیم کی. تو ہدایت کے 3 درجے ہوتے ہیں. بہت ساری چیزیں وہ ان نوٹس کے اندر نہیں آ سکتی، وہ میں ساتھ ساتھ بتاؤں گا، اس کی وضاحت کروں گا. چونکہ یہ مواد جو ہے یہ صرف آپ کے سامنے اس لیے رکھا تاکہ سیکوینس رہے اور تسلسل رہے گفتگو کا. تو صراط مستقیم کی ہدایت اس نے ہم کو دینی. ہدایت کے 3 درجے، قرآن مجید سے ہی ہمیں اس کا پتہ چلتا ہے. پہلا درجہ اس آدمی کے لیے ہوتا ہے جو بے ہدایت ہوتا ہے، یعنی ہدایت نہیں ہے اسے. ہدایت نہیں تو پہلا درجہ یہ کہ ہدایت مل گئی، یعنی ایک چیز اس کا پتہ ہی نہیں تھا تو اس کا علم ہو گیا. یہ پہلا درجہ ہے. جب اس نے اس چیز کو دیکھ لیا، پتہ تو اس کو چل گیا، تو اب دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ہدایت کا جو رستہ ہے اس کے اوپر چلنا. یہ دوسرا درجہ ہے. تیسرا درجہ ہدایت کا یہ ہوتا ہے کہ اس رستے پر چل کر منزل تک پہنچ جانا. پہلے پتہ ہی نہیں تو پتہ چل گیا،
پھر اس رستے پر چلنے لگ گئے، اور چل کر پھر تیسرا درجہ یہ ہے کہ منزل کو پا لیا۔ یہ تینوں باتیں سمجھ آ گئی؟ ایک آدمی کو بالکل پتہ نہیں تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں صراط مستقیم کی سمجھ ہی نہیں، پہلے ہمیں سمجھا۔ تو دوسرا یہ کہ سمجھ تو آ گئی، اب اس رستے پر چلا۔ اور تیسرا یہ کہ چل تو رہے ہیں، بس اپنے کرم سے چلا کر منزل مقصود تک پہنچا۔ یہ تین درجے ہوتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں اور ہر رکعت کے اندر اہدنا الصراط المستقیم کی دعا مانگتے ہیں، تو میں اگر پوچھوں، اس میں آپ برا نہ منائیں، آپ سے یا کسی سے بھی جو بھی نمازی ہے اس سے آپ پوچھیں کہ اہدنا الصراط المستقیم کی جو آپ دعا مانگتے ہیں، اس دعا میں آپ کون سی چیز اللہ سے طلب کرتے ہیں؟ صراط مستقیم ایک رستہ ہے، منزل نہیں۔ رستے پر چل کر آپ نے منزل تک پہنچ رہے ہیں، وہ منزل کیا ہے؟ تو صاف ظاہر ہے کہ یہ دعا سب سے پہلے کس نے مانگی تھی؟ رسول پاک نے۔ ہم جو دعا مانگ رہے ہیں یہ حضور کے سکھانے سے مانگ رہے ہیں۔ حضور جو دعا مانگ رہے ہیں وہ اللہ کے سکھانے سے مانگ رہے ہیں، یہ فرق ہے۔ جب رسول پاک دعا مانگیں گے اہدنا الصراط المستقیم کی، تو اس میں حضور کا استاد اللہ ہوگا، اور جب ہم دعا مانگیں گے تو ہم حضور کے سکھانے سے مانگیں گے۔ یہ بات سمجھ آ گئی نا جی؟ تو جب حضور مانگتے ہیں، اور کئی لوگ اس پر سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ اب حضور اگر صراط مستقیم پر نہیں، جو ہمارے ذہن میں ہے، تو پھر اور کون ہے جو صراط مستقیم پر ہوگا؟ تو پروردگار حضور کو یہ دعا کیوں سکھا رہا ہے اور ہر نماز میں آپ سے منگوا رہا ہے؟ اس سے پتہ چلا کہ وہ ایک اعلیٰ قسم کا مقصد ہے، جس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پروردگار نے اپنے محبوب کو یہ دعا سکھائی ہے۔ جب حضور بھی مانگ رہے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم پر نہیں؟ کیا حضور صراط مستقیم پر نہیں چل رہے؟ اگر آپ نہیں ہیں تو پھر کون ہے؟ اور تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس کے باوجود جب آپ سے یہ دعا بار بار منگوائی جا رہی، چلو ہمیں تو سمجھ آ گئی کہ ہمیں کئی چیزوں کا نہیں پتا، باقی انسانوں کو کئی چیزوں کی سمجھ نہیں ہے۔ جب ہم چلیں گے تو ہمیں کیا پتا ہے صراط مستقیم کیا ہے؟ ہمیں تو تبھی پتا چلے گا جب ہمیں سکھایا جائے گا۔ تو جب حضور سے یہ دعا مانگی جا رہی ہے تو پھر حضور کون سا صراط مستقیم ہے جس کی ہدایت اللہ سے مانگ رہے ہیں؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مقصد کے لیے مبعوث کیا گیا، جس مقصد کے لیے آپ کی بعثت ہوئی، جس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا گیا، اس مقصد کو ٹارگٹ بنا کے وہاں تک پہنچنے کا جو رستہ ہے، وہ رستہ اس کی ہدایت حضور اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد آپ کا پہلے دن کا اعلان نبوت سنیں اور خطبہ حجت الوداع پر آپ کا آخری کلمات جو ہیں وہ پڑھیں، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ مقصد کون سا ہے جس کی حضور اہدنا الصراط المستقیم کہہ کے دعا مانگ رہے ہیں۔ پہلا کلمہ کوہ صفا پر آپ لوگوں سے پوچھ رہے ہیں، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، میں نے تم میں ایک عمر کا حصہ گزارا ہے، فیکم عمرن من قبل، اور وہ کتنا عرصہ تھا؟ 40 سال کا۔ افلا تاقلون، کیا تمہیں عقل نہیں، سمجھ نہیں؟
اور حدیث شریف کے مطابق آپ نے پوچھا کہ تم لوگوں نے مجھے کیسا پایا، تو سب نے بیک زبان کہا کہ آپ صادق ہیں اور امین ہیں۔ گویا کہ 40 سال کی گزاری ہوئی عمر مبارک جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھی اور اپنی عمر کے بارے میں لوگوں سے پوچھا کہ میں نے جو 40 سال تمہارے اندر بسر کیے ہیں اس کے بارے میں بتاؤ کہ تم نے مجھے کیسا پایا ہے۔ یہ سوال آسان ہے؟ جن لوگوں کے اندر پیدا ہوا بندہ، جن لوگوں کے اندر لڑکپن گزرا، جن لوگوں کے اندر جوانی گزری اور 40 سال کا عرصہ گزرا، یہ بات کر دینی آسان ہے، لیکن اسی معاشرے کے اندر جس معاشرے میں آپ نے وہ زندگی بسر کی 40 سال کی، انہی لوگوں سے آپ پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا ہے۔ تو آگے سے جواب آتا ہے کہ آپ صادق ہیں اور امین ہیں۔ گویا کہ اعتراض ختم ہو گیا، سچ کی بھی گواہی انہوں نے دے دی اور امانت کی گواہی بھی انہوں نے دے دی۔ یہ آپ کا پہلا خطاب ہے جو آپ پوچھ رہے ہیں۔ گویا کہ پروردگار کی ذات کی بات کرنے سے پہلے اپنی بات کی کہ مجھے کیسا پایا یہ بتاؤ۔ اب ان سے تصدیق کروا کے اپنے آپ کو سچا منوا کے امین منوا کے تو پھر ان کو کہا کہ میں تمہیں اسی سچی زبان سے کہتا ہوں کہ میں تمہارے پاس نبی اور رسول بن کے آیا ہوں اس ذات کا جو وحدہ لا شریک ہے۔ اب اللہ کی توحید کا پیغام پہنچایا، یہاں سے ہی مخالفت شروع ہو گئی۔ مخالفت تو کتنی بڑی، مکی دور حضور کا پڑھیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ چھپ چھپا کے قرآن مجید کی آیتیں پڑھنا، حضرت زید بن ارقم کے گھر کو مرکز بنانا، وہاں کوئی ٹائم مقرر کر کے جو اس وقت کا نازل کیا ہوا قرآن مجید جو شروع ہو چکا تھا وہ بتانا۔ جس طرح کی بھی اس وقت تو نماز فرض نہیں ہوئی تھی، زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہوئی تھی، کوئی حج بھی فرض نہیں تھا، روزے بھی ابھی فرض ہوئے، تو سب بعد کی باتیں، بہت بعد کی اس وقت۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام مخصوص قسم کی عبادت کرتے تھے۔ ٹارگٹ کیا تھا؟ ٹارگٹ یہ تھا کہ یہ جو بکھرے ہوئے انسان ہیں جن کے پاس ہدایت نہیں، ان کو ہدایت یافتہ بنا کر صراط مستقیم پر چلا کر مثالی معاشرہ قائم کر کے تو کل روئے زمین پر ایک مرتبہ ثابت کر دینا۔ یہ کوئی جنوں پریوں کی کہانی تو ہے نہیں کہ آپ کہیں کہ جی یہ کوئی ایسی کہانی ہے کہ جس کا دنیا کے اندر کوئی وجود نہیں پایا جاتا۔ وہ بچے پڑھتے ہیں جنوں کی کہانیاں، یعنی پریوں کی، تو ہمیں عام طور پر وہ ایسے خیالی لگتی اور ہوتی بھی خیالی ہیں۔ تو دیکھو 23 سال کے قلیل عرصے میں اقرا سے شروع ہونے والا سبق الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا پر پہنچ کر مکمل ہوتا ہے، اور آپ 1,24,000 صحابہ میں کھڑے ہو کر ان سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ جس مقصد کے لیے یہ ہے وہ، جس مقصد کے لیے مجھے بھیجا گیا تھا، جو ہدایت اللہ تم کو پہنچانا چاہتا تھا میرے ذریعے، بتاؤ میں نے وہ ہدایت تم تک پہنچا دی؟ تو 1,24,000 کا وہ اجتماع، انہوں نے بیک زبان کہا کہ آپ نے اللہ کا پیغام اور اللہ کی ہدایت ہم تک پہنچانے میں حق ادا کر دیا ہے۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے تصدیق لے کے، پہلی بھی تصدیق کی تھی، پہلے دن کا جو اعلان تھا وہ بھی بولیں تصدیق کی تھی، اور حجت الوداع میں بھی تصدیق کی تھی۔ پوچھا ان سے کہ جو میری ذمہ داری تھی میں نے پوری کر دی؟ سب نے بیک زبان ہو کے کہا کہ بالکل آپ نے پوری کر دی۔
آپ نے پھر اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی. اللہم شہد، اے اللہ گواہ ہو جا وہ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا جو بار بار نماز میں تو مجھ سے منگوا کے اس رستے پر چلا کے اس مقصود تک پہنچانا چاہتا تھا جو میرا مقصد تھا. پروردگار گواہ رہنا میں نے اپنے مقصد کو پورا کر دیا ہے. اچھا، یہ کوئی ایسا رستہ تھا کہ جس پر کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں؟ کیوں جی؟ یعنی یہ کوئی ایسا رستہ تھا جس میں کسی قسم کی کوئی بات نہیں سننی پڑی؟ یہ کوئی ایسا رستہ تھا کہ جس میں کسی قسم کا مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا؟ پڑھیں نا آپ اس کو. یعنی یہ پوری سیرت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اہدنا الصراط المستقیم کی دعا جب حضور مانگ رہے ہیں تو اس دعا کا مدعا اور مقصود اس مقصود کو پانا ہے جس مقصود کی خاطر پروردگار نے حضور کو مبعوث کیا تھا. تو اگر امتی نماز کے اندر جب دعا مانگتا ہے تو اہدنا الصراط المستقیم سے اس کے ذہن میں کون سا مقصود ہوتا ہے؟ یہ بات قابل توجہ ہے. اگر آپ کے ذہن میں مقصود ہی کوئی نہیں، بس ایک روایتی سی نماز ہے، ٹھیک ہے، آپ نے وضو کیا، آ کے کھڑے ہو گئے، پڑھی، کئی بار آپ نے اہدنا الصراط المستقیم کے کلمات دہرائے، نہ آپ اپنے آپ کو بدل سکے، نہ آپ اپنے گھر کو بدل سکے، نہ اپنے معاشرے کو بدل سکے، نہ اپنے ان دوستوں کو بدل سکے جن میں آپ کا زندگی کے ساتھ، جن کے ساتھ ملنا جلنا اور واسطہ پڑتا ہے، تو پھر کیا ہم اہدنا الصراط المستقیم کی بار بار دعا مانگ کے اس کے ساتھ کوئی انصاف کر رہے ہیں؟ ہم تو اپنی سفید چادر کے اوپر ایک داغ بھی نہیں دیکھنا چاہتے. ہم تو کسی کی بات سننا ہی نہیں چاہتے، بلکہ اگر تھوڑی سی تکلیف اس رستے کے اندر ہمیں آ جائے تو ہم فوری طور پر دوسرا فیصلہ کر لیتے ہیں، چھوڑو جی یہ تو رستہ ہی بڑا مشکل ہے، لوگ یہاں باتیں کرتے ہیں. تو کیا رسول پاک کو لوگوں نے شاعر نہیں کہا، مجنو نہیں کہا، ساحر نہیں کہا، کیا کچھ نہیں کہا، کاہن نہیں کہا؟ اور جوں جوں لوگ باتیں کرتے گئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برداشت بڑھتی گئی. جوں جوں لوگ باتیں کرتے گئے برداشت بڑھتی گئی. اس رستے کے اندر جو صراط مستقیم کا رستہ ہے یہ کانٹوں کا رستہ ہے، پھولوں کی سیج نہیں ہے. چونکہ بات ہی تو ہے، جب انسان کرتا ہے تو پھر اس کو آگے سے باتیں سننا پڑتی ہیں اور مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور جو مزاحمت کو برداشت نہیں کر سکتا تو وہ تو اس رستے کا مسافر ہی نہیں ہے، چاہے آپ 1000 مرتبہ اہدنا الصراط المستقیم. عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جی اہدنا الصراط المستقیم کے آگے وہ آیت پڑھی جاتی ہے زیادہ تر کہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اب اس سے باہر تو کبھی بھی نہیں نکلا جا سکتا. صراط الذین انعمت علیہم، یہ رستہ ان لوگوں کا ہے جن پر تو نے انعام کیا. تو انعام یافتہ گروہ تو قرآن کی نظر میں 4 ہی ہے، من النبیین انبیاء، والصدیقین صدیقین، الشہداء شہید، الصالحین صالحین. ان 4 گروہوں میں مجھے بتائیں وہ کون سا ایسا شخص ہے کہ جو اس رستے پر چلا ہے اور اس کو کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا؟ یعنی سارے نبیوں کو آپ دیکھیں، پڑھیں قرآن مجید. صدیقین، صدیق تو ہوتا ہی وہ ہوتا ہے جو ہر قسم کے کذب اور جھوٹ کو چھوڑ کے سچ کی تصدیق کرتا ہے، سچ پہ کھڑا رہتا ہے چاہے کچھ ہو جائے. اور شہید کون ہوتا ہے؟ جو حق کی خاطر اس درجے کا پختہ انسان ہوتا ہے کہ جان دے دیتا ہے.
اور صالحین جتنے بھی ہیں، صالحین کا زمرہ، وہ انہوں نے آسانی کے ساتھ یہ کام کر لیے ہیں۔ یہ ایسا رستہ ہے جس میں آپ دعا مانگتے رہتے ہیں۔ میں نے اس کو موضوع اس لیے بنایا کہ اہدنا الصراط المستقیم، یہ تو ہم دعا ہر نماز کے اندر، ہر رکعت کے اندر مانگتے رہتے ہیں، لیکن ہم اس دعا سے سمجھتے کیا ہیں؟ یعنی اس دعا سے ہمارے ذہن میں کون سا صراط مستقیم ہے؟ وہ صراط مستقیم کوئی بہت پھولوں والا رستہ ہے جیسے کہ اوپر آپ چل رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، وہ تو سب سے پہلے آپ کو اپنے اندر سے مخالفت شروع ہوتی ہے، اپنے اندر کے بعد پھر آپ کو اپنے اہل خانہ کی طرف سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ چل کے دیکھیں تو قرآن مجید میں پروردگار نے اپنے محبوب کو یہی تو فرمایا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ جب شروع ہوئے تو فرمایا حبیب سب سے پہلے اپنے قریبی لوگوں کو ڈراؤ، عشیرتک الاقربین۔ وہیں سے مخالفت شروع ہو گئی۔ وہاں تو صرف ایک شخص جس کی عمر 10 سال ہے وہ کھڑا ہو کے تصدیق کرتا ہے، باقی سارا کنبہ قبیلہ کہتا ہے ہم نہیں مانتے۔ میں پورے اجتماع کے اندر مولا علی کھڑے ہو کے تصدیق کی، ایسے ہی ہے۔ دعوت تو سب کی تھی نا، وہ پورے خاندان کو بلایا تھا، دعوت تھی، کھانا کیا، ان کو پیغام دیا، تو ساری قوم جو اپنا خاندان ہے، جو اقربین ہے، اقربین میں سے صرف ایک بچہ جس کی عمر 10 سال ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگرچہ میری ٹانگیں کمزور ہیں، اگرچہ میں بچہ ہوں، لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں میں اس کو سچ مانتا ہوں اور اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ کیا باقی بے عقل تھے؟ باقی بے سمجھ تھے؟ باقیوں کے پاس کسی قسم کی کوئی عقل نہیں تھی؟ سب کے پاس تھی۔ تو اہدنا الصراط المستقیم کی دعا اگر مقصد کے بغیر ہو، اور دعا عبادت کا مغز ہوتا ہے، اور مقصد پیش نظر ہی نہ ہو، تو پھر صاف ظاہر ہے کہ عبادت جو ہے وہ بے معنی اور بے مقصد ہو کے رہ جاتی ہے۔ پڑھیں آپ جتنا مرضی، وہ آپ، اللہ تعالیٰ مخفی ذات ہے، اس نے آپ کو سامنے آ کے تو نہیں کہنا، ایسا تو نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے آ کے آپ کو بتائے گا۔ آپ سال ہا سال اہدنا الصراط المستقیم کہتے رہیں۔ میں جو بات کر رہا ہوں ہے کڑوی، بہت کڑوی بات ہے، سمجھ آ رہی نا جی؟ تو دعا سے مقصود کیا ہے؟ مقصود وہ ہے جس پر حضور پہنچے۔ بولیں اہدنا الصراط المستقیم کا مقصود کون سا ہے؟ مقصود وہ ہے جس رستے پر چل کر حضور وہاں تک پہنچے، اس میں حضور کو ماننے، اس دعا میں جو حضور کے ساتھ شامل ہیں وہ ایمان والے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا میں جو حضور کے ساتھ شامل ہیں وہ اس وقت مکے کے ایمان والے ہیں نا، ان کو مکہ چھوڑنا پڑا کہ نہیں؟ حبشے گئے، وہاں جا کے مزاحمت کرنا پڑی، نجاشی کے سامنے کھڑے ہو کر وضاحت کرنی پڑی، پیچھے مکے کے بڑے بڑے لوگ ان لوگوں کے پیچھے گئے کہ یہ ہمارے بھاگے ہوئے غلام ہیں، ہمارے سپرد کرو۔ ایسا ہوا، پھر 2 مرتبہ ہجرت کرنا پڑی، پھر مکہ ہی چھوڑنا پڑا اس مقصد کی خاطر کہ یہاں یہ ماحول نہیں ہے کہ ہم اپنی بات کو یہاں کر سکیں۔ کیوں جی؟ پھر اس کے بعد بدر کی جنگ ہوئی، احد کی جنگ ہوئی، پھر خندق کی جنگ ہوئی، تبوک اور دیگر کوئی، اگر ان جنگوں کا، غزوات کا حساب لگائیں تو وہ 1 ہفتے کے اندر ایک جنگ بنتی ہے۔ یعنی اگر وہ دورانیہ اور جنگوں کی تعداد کو ملٹیپلائی کریں، آپس میں ڈویژن کر کے دیکھیں تو ایک ہفتے کے اندر تو بندہ سنبھلتا نہیں، اگلی جنگ کے لیے تیار کیسے ہوتا ہے؟ یہاں تو چھوٹی موٹی آپ کی محلے میں لڑائی ہو جائے تو آپ ہفتے میں سنبھل نہیں سکتے، اور بڑے مقصد کی خاطر مسلح ہو کے نکل پڑنا۔ وجہ پتہ کیا تھی؟ ان کو صرف حضور کی ذات پر اعتماد تھا۔ اور قرآن مجید جو ان کو سنایا جا رہا تھا اس کو وہ عملاً اختیار کر رہے تھے۔
جتنے بھی صحابہ کرام ہیں ان میں سے کسی نے خدا دیکھا؟ جنت دیکھی؟ دوزخ دیکھی؟ برزخ دیکھی؟ ملائکہ دیکھے تھے؟ وہ تو کبھی کبھی حضور نے کبھی کوئی نظارہ کروا دیا ہو تو الگ بات ہے، ویسے منظر آئے نہیں نا دیکھا، کوئی شے نہیں دیکھی۔ کس پر اعتبار تھا؟ صرف حضور پر اعتبار تھا۔ بات جو یہ کہہ رہے ہیں وہی ٹھیک ہے، اور وہ اتنی بڑی بڑی باتیں ہیں جو عقلی طور پر انسان کبھی مان ہی نہیں سکتا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم عجیب و غریب قسم کی کشمکش میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن ہم آج بھی اگر حضور کی ذات پر اتنا ہی اعتبار کر کے، اتنا ہی اعتماد کر کے جتنا صحابہ کرام نے کیا تھا چل پڑیں تو انشاءاللہ العزیز ہمارے آگے بھی کوئی شے ٹھہر نہیں سکتی، لیکن شرط چلنا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اس وقت جو کچھ ہم نماز پڑھ رہے ہیں روٹین میں ہم آتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے یہ کتنا بڑا سسٹم ہے جو رسول پاک نے دیا ہے۔ یہ میرا موضوع 2 دن چلے گا یہ والا، اور 2 دن پھر میں آگے قرآن مجید کے حجت بعد الرسل ہونے کی بات کروں گا۔ اس میں یہ اتنا بڑا سسٹم ہے کہ ذرا سوچیں ایک بات کو، ہمارا قائد ایک ہی ہے، بولو ایک ہی ہے۔ وہ کوئی تنظیم ہو، وہ کوئی مسجد ہو، وہ کوئی محلہ ہو، وہ کوئی خطہ ہو، وہ کوئی ملک ہو، وہ کوئی گھر ہو، جہاں جہاں بھی کوئی مسلمان بستا ہے سب مسلمانوں کو یکجا کر کے قائد ایک ہی ہے، اور وہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے اہدنا الصراط المستقیم کی جو دعا مانگی، ہم حضور کے ساتھ اس دعا میں شامل ہیں، الگ طور پر ہم کچھ بھی نہیں مانگ رہے، وہی کچھ مانگ رہے ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ کے ہم کو بتایا ہے۔ غور کریں، یہ میں جو مثال دینے لگا ہوں اس کو ذرا سمجھیں۔ اگر ایک پارٹی ہو، جماعت ہو، اس کا ایک لیڈر ہو، اس کے کارکن ہو، جہاں جہاں وہ پارٹی اور جماعت کام کرتی ہے اس ایریے میں مختلف مقامات پر اس کے دفاتر ہوں، ان دفاتر کے سے آگے پھر انفرادی طور پر ایک ایک بندے تک اس پارٹی اور جماعت کا پیغام پہنچتا ہو۔ عام طور پر یہی سسٹم ہوتا ہے جی۔ کوئی سیاسی پارٹی دیکھ لیں، کوئی مذہبی پارٹی دیکھ لیں، کوئی جس طرح کی بھی پارٹی دیکھ لیں، ایک قائد ہوتا ہے، آگے کارکن ہوتے ہیں، پیغام ہوتا ہے، اور اس کے دفاتر ہوتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین اسلام میں تمام مسلمانوں کے قائد ہیں۔ آپ نے جو منشور اپنے ماننے والوں کے لیے چھوڑا وہ قرآن مجید ہے۔ سسٹم اتنا زبردست قسم کا قائم کیا کہ جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں وہاں وہاں مسلمانوں کے لیے حکم ہے کہ وہ جہاں رہتے ہیں وہاں اپنا مرکزی دفتر یعنی مسجد قائم کریں۔ بھئی جہاں بھی مسلمان ہیں وہاں مسجدیں ہیں نا جی۔ اچھا، کون سی پارٹی دنیا کے اندر ایسی ہے کہ جس کے کارکن اپنے مرکزی دفتر میں 5 بار جمع ہوتے ہیں؟ موجودہ اپنی سیاسی پارٹیاں دیکھ لیں، اگر کوئی لیڈر اپنے کارکنوں کو کہے کہ تم نے صبح بھی آنا ہے، 1 بجے پھر آنا ہے، 5 بجے پھر آنا ہے، آدھے گھنٹے بعد پھر آنا ہے، اور آدھے پونے گھنٹے بعد پھر آنا ہے، 5 بار آنا ہے، اور ایسے نہیں آنا، تم نے باوضو ہو کے آنا ہے۔ کون سی پارٹی ہے دنیا کے اندر جس کے کارکن باوضو اپنے دفتر میں آتے ہوں؟ بتائیں جی، نہیں نا کوئی بھی۔ باوضو ہونے کا جو تصور ہے یہ صرف حضور کی پارٹی کا ہے،
کہ تم نے باوضو ہو کے آنا ہے، طہارت میں آنا ہے. اور باوضو ہونے کے ساتھ خوشخبریاں سنائی ہیں کہ جس وقت ہاتھ دھوتے ہو ہاتھوں کی صفائی، منہ دھوتے ہو منہ کی صفائی، سر پر مسح کرتے ہو سر کی صفائی، پاؤں دھوتے ہو پاؤں کی صفائی. جو جو چھوٹی موٹی کوتاہیاں تم سے ہوئی ہیں، وضو ایسا بابرکت عمل ہے کہ تمہاری تمام خطائیں صاف ہو جاتی ہیں. گویا کہ تم پاک ہو کے اپنے دفتر میں آ گئے. پھر آ کے بیٹھو، تم جہاں مرضی بیٹھے ہو. مخصوص وقت پر ایک شخص اقامت کہتا ہے، تو حضور کی پارٹی کے جو لوگ ہیں، میں پارٹی کا لفظ بار بار جان بوجھ کر بول رہا ہوں، وہ ایسے بکھرے ہوئے نہیں رہتے، پھر وہ منظم ہو کر صف در صف کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ دنیا کی کون سی پارٹی ہے جس کے کارکن اتنے منظم طریقے سے کھڑے ہوتے ہیں؟ اور جس سطح کا بھی کوئی کارکن ہے، اس سطح کے لوگوں کو ایک شخص انتخاب کرنے کی اجازت ہے کہ تم نے ایک بندے کو منتخب کرنا ہے اپنے میں سے. وہ بندہ ایسا ہو کہ تم میں سے نیک ہو، تم میں سے صالح ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، پھڈے باز نہ ہو، زانی نہ ہو، چور نہ ہو، ڈاکو نہ ہو، حرام کھانے والا نہ ہو، حرام کرنے والا نہ ہو، حرام پہننے والا نہ ہو. وہ جو تمہیں لگتا ہے قرآن اچھا پڑھنے والا ہو، وہ جو نصاب ہم نے دیا ہے وہ ٹھیک طریقے سے پڑھ سکے، اس کو آگے کھڑے کرو، خود پیچھے کھڑے ہو جاؤ. اور جہاں وہ تمہیں کھڑا کرے وہاں کھڑے ہو جاؤ، جہاں جھکائے وہاں جھک جاؤ، جہاں گرائے وہاں گر جاؤ، جہاں اٹھائے وہاں اٹھ پڑو، اور اپنی مرضی چھوڑ دو. اپنی مرضی چھوڑ دو، اس پر اعتبار کرو، اس کے بارے میں ذہن ٹھیک رکھو، اس کے بارے میں برے خیالات نہ لاؤ، خواہ مخواہ اپنی پارٹی کے اندر رکھنا نہ ڈالو. یہ سب باتیں ہیں نا جی، کیوں جی؟ اچھا، پھر یہ ہے کہ اس کو اتنی اتھارٹی جس کو آگے کھڑا کرنا ہے تم نے کرنا ہے، وہ تمہیں حق دیا ہے، اس کی اتنی اتھارٹی رکھی کہ اگر پیچھے 500 بندہ کھڑا ہے، 500 کو غلطی لگ جائے، غلطی شمار نہیں ہوتی. پیچھے 500 بندہ کھڑا ہو، 500 کو غلطی لگ جائے تو غلطی شمار نہیں ہوتی. وہ جو آگے کھڑا ہے اس کو غلطی لگ جائے، پیچھے کسی کو بھی نہ لگے، سب کو غلطی پڑ جاتی. اتھارٹی ہے اس کو بھی شترے بے مہار نہیں چھوڑا. وہ جو آگے کھڑا کیا ہے اس کو بھی شترے بے مہار، اس کو بھی یہ فرما دیا کہ تو بھی کسی کی قیادت میں کھڑا ہے. اگر اس کو کوئی کوتاہی ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، تو تم پیچھے سبحان اللہ کہہ کے آگاہ کر سکتے ہو کہ غلطی ہو گئی، لیکن اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے. آگاہ کر سکتے ہو، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے. بتائیں دنیا کے اندر اتنی منظم پارٹی، اس نظم و ضبط والی پارٹی دنیا کے اندر کون سی ہے؟ بتائیں. اور دفتر روئے زمین میں ہر جگہ موجود، اور اس پارٹی کے ماننے والے طہارت کے پیکر، مطہر منزہ ہو کے، صاف ستھرا لباس پہن کے، صاف ستھرے ہو کر اپنے دفتر میں آئے، اور 5 بار آئیں. اور حکم کیا ہے؟ کہ ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم کہیں. کوئی خاص بات ہے اہدنا الصراط المستقیم میں؟ تو تبھی یہ بات ہو رہی. انتظام تو بہت زیادہ کیا جا رہا ہے نا، کیوں بھائی؟ اہتمام کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے اعلان ہو رہا ہے اذان کی صورت میں، آ جاؤ. اور اعلان بھی بہت خوبصورت، آگے پیچھے پروردگار نے اپنا اپنے محبوب کا ذکر کر کے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز رکھی ہے. آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، ہے نا جی؟ تو وہاں اکٹھے ہو کے سارے آ گئے. پھر دیکھیں اتنا زبردست قسم کا نظام اور سسٹم.
اہدنا الصراط المستقیم کے لیے. اہدنا الصراط المستقیم کی دعا سے پہلے کے کلمات اور بعد والے سارے کلمات اسی کی تائید میں سب کچھ آ رہا ہے. اہدنا الصراط المستقیم کے فوراً بعد حکم ہے کہ قرآن مجید کا کوئی حصہ پڑھو. وہ جو ہم نے نصاب تم کو دیا ہے اس کو پڑھو. وہ جو مانگی تھی نا اہدنا الصراط المستقیم میں کہہ کے کیا مانگا تھا؟ ہدایت دے ہمیں صراط مستقیم کی. فوراً بعد کہہ دیا جاتا ہے اب قرآن پڑھو. وہ جو ہدایت تم نے مانگی تھی یہی ہم تمہیں کہہ رہے ہیں کہ پڑھ کے دیکھو یہی ہدایت ہے. یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم اور قرآن کریم جو عنوان میں نے رکھا ہے. یعنی ہدایت الگ سے کہیں سے نہیں آنی. میں نہیں سمجھ رہے میری بات کو, سمجھیں یا نہیں سمجھیں؟ جب آپ نے کہا اہدنا الصراط المستقیم, ہدایت دے ہمیں صراط مستقیم کی, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, آمین کہہ کے فارغ ہوئے تو کیا حکم ہے؟ فوراً بعد کیا پڑھنا ہے؟ قرآن. وہی قرآن اہدنا الصراط المستقیم میں جو دعا مانگی تھی وہی ہدایت ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نہ اہدنا الصراط المستقیم کو سمجھتے ہیں کہ مانگا کیا, اور نہ قرآن کو سمجھتے ہیں کہ ہدایت ہمیں ملی کیا. یہ ہماری پرابلم ہے. ورنہ امام جو آگے پڑھتا ہے کون سی روز ایک ہی طرح کی آیتیں پڑھتا ہے؟ وہ تو ہم نے چھوٹ میں آتے ہوئے, رخصت میں آتے ہوئے یہاں تک آ گئے کہ ہم نے لوگوں کو فقہی طور پر مسئلے کے طور پر بتا دیا کہ ہاں ٹھیک ہے ہر روز جو ہے وہ سورہ اخلاص بھی پڑھ لو یا سورہ کوثر پڑھ لو یا چھوٹی کو سورت پڑھ لو تو نماز ہو جائے گی. بھائی نماز تو ہو جائے گی, لیکن آپ نے اہدنا الصراط المستقیم کے بعد وہ جو ہدایت تھی جو الف لام سے شروع ہو رہی تھی, ولا الضالین تک تو دعا ہے. بولو جی, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک تو دعا ہے. دعا کے معنی بعد قرآن نہیں کہہ رہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. اگر آپ نے اہدنا الصراط المستقیم میں وہ کم از کم متقی بن کے ہی نماز پڑھی نا, بھائی متقی تھے تو نماز پڑھی, تقوی میں آئے تو تبھی نماز پڑھی. تو وہی تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ذالک الکتاب, یہ ہے وہ کتاب لا ریب فیہ جس میں شبہ نہیں, ھدی للمتقین, وہ ہدایت جو تم نے اہدنا الصراط المستقیم میں مانگی تھی وہ یہی ہدایت ہے. نہیں سمجھ آئی جی؟ میں پتہ چلا یا نہیں چلا؟ اب اگر ہم قرآن مجید کے سیکوینس کو نہ سمجھیں تو اب الف لام میم سے ہدایت شروع ہو رہی ہے, والناس تک جا کے ختم ہو رہی ہے. مجھے یہ بتا دیجئے کہ وہ کون سا میدان ہے جہاں الف لام سے لے کے والناس تک قرآن مجید نے آپ کو ہدایت نہیں دی؟ آپ کہیں سے پڑھیں اور ترتیب وار پڑھتے جائیں. اہدنا الصراط المستقیم کے جواب میں پورا قرآن ہے. ملو اہدنا الصراط المستقیم کے جواب میں پورا قرآن ہے. وہ بڑی عجیب و غریب قسم کا سسٹم ہمارا بن گیا. ہم ہدایت خود ساختہ بنائے ہوئے ہیں, اپنی مرضی کی ہدایت, کہ وہ ہدایت ہم لیں گے جو ہمیں اپیل کرے, ہمارے موافق ہو. ہم سب کچھ قرآن مجید کا خلاف کرتے بھی رہتے ہیں اور پھر ہدایت یافتہ کے ہدایت یافتہ ہیں. روز پڑھتے ہیں. اور آپ دیکھیں امام کو کھڑا کیا کہ یہ ہدایت سنانی ہے ان کو اہدنا الصراط المستقیم کے, فوراً بعد کم از کم 3 آیتیں پڑھنی ہیں. جتنا امام روز پڑھتا ہے روز, مجھے بتائیے فجر کی سنتوں سے لے کے عشاء کے نوافل تک, چلو بعض کے نزدیک نوافل اگر زائد ہیں ان کو نکال بھی آپ دیں, کتنی بار اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم کے بعد کم از کم 3 آیتیں پڑھنی تو ضروری ہیں یا نہیں؟ بولو نا جی.
کیا کبھی ہم نے اس زاویہ نگاہ سے نماز کبھی پڑھی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم کے فوراً بعد جو قرآن پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے یہی ہدایت ہے؟ وہ کیوں بھائی؟ کبھی اس خیال سے پڑھی ہے؟ تو اب دیکھو ہم اپنی زندگی کا کتنا حصہ باقی کاموں میں صرف کرتے ہیں، اور جو ہدایت تو دی گئی، اب نئی ہدایت کہاں سے آئے گی؟ نئی ہدایت آپ کہاں سے لیں گے؟ بولو بھائی، کوئی پیر، کوئی علامہ، کوئی پروفیسر، کوئی ڈاکٹر، کوئی صوفی، کوئی عالم، کوئی پڑھا لکھا، کوئی تعلیم یافتہ انسان اب حضور سے بڑھ کر تو کسی، بلکہ عالم، صوفی، پیر اتنا صحیح ہے جتنا حضور کے مطابق ہے۔ اگر وہ حضور کے مطابق نہیں تو وہ نہ پیر ہے، نہ عالم ہے، نہ فقیہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ معیار پھر وہی بن جائیں گے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو آپ دیکھیں آپ سے بڑھ کر کون آئے گا پھر ہدایت دینے کے لیے؟ کون سا شخص ہوگا جو آپ سے بڑھ کر ہدایت دے گا؟ تو ہدایت تو دے دی گئی، ہدایت ابھی ہم اور جگہ سے ڈھونڈ رہے ہیں کہ اللہ ہدایت دے، اللہ ہدایت دے۔ ہدایت تو دے دی گئی ہے، آپ کاروبار کرتے ہیں، ہدایت مل گئی، کیا کرنا ہے اس میں، کیا نہیں کرنا، ہدایت دے دی گئی۔ کون سے رشتے رکھنے ہیں، کون سے نہیں رکھنے، ہدایت دے دی گئی۔ تولنے میں، ماپنے میں کیا کرنا ہے، ہدایت دے دی گئی۔ رویے کیسے رکھنے ہیں، ہدایت دے دی گئی۔ کیا کھانا ہے بتا دیا گیا، کیا نہیں کھانا بتا دیا گیا۔ نہیں سمجھے میری بات کو؟ کیوں بھائی؟ بھائی یہ سب کچھ اسی لیے ہے نا، اس لیے قرآن مجید کو آپ نے جو پڑھنا ہے، یہ میرا پہلا لیکچر جو ہے وہ اس پر ہے۔ ابھی یہ میرا موضوع چلے گا، ایک دن اور چلے گا، کل ہم آپ کو نوٹس نہیں دیں گے، اسی کو آگے چلائیں گے، ابھی کچھ حصہ باقی ہے اس کا۔ یہ صرف میں اہدنا الصراط المستقیم اور قرآن کریم کا آپس میں تعلق بتایا ہے کہ یہ تعلق کیا ہے۔ تو پھر اب ضروری ہو گیا نا، اہدنا الصراط المستقیم کی دعا ساری عمر مانگتے رہے اور قرآن پاک کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ کیوں جی؟ بس ضروری تو ہے، ہدایت تو مل چکی، اس ہدایت کو جاننا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ بولو بھائی، ضروری ہو گیا نا؟ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس کی سمجھ نصیب کرے۔ یہ میں نے صرف آج عنوان سمجھایا ہے، اہدنا الصراط المستقیم اور قرآن کریم۔ آج میں نے جو گفتگو کی، آپ اس پر اپنے سوالات لکھ کر دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کھڑا ہو کے سوالوں میں بہت ڈسٹربنس ہوگی۔ پچھلے دورہ قرآن میں بھی ہم نے رکھا تھا کہ آپ سوال لکھ لیں، لکھ کے مجھے پہنچا دیں۔ وہ یہاں صابر صاحب موجود ہیں، قاری غلام عباس صاحب موجود ہیں، اپنے اشرف عابد صاحب موجود ہیں، ان میں سے کسی کو آپ دے دیں، وہ مجھ تک پہنچ جائیں گے، میں ان کو اسٹڈی کر کے پھر انشاءاللہ اس کا جواب دے دوں گا۔